سمجھیے کیا اللہ کے غیر کو میں رب تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی نفس نہیں کوئی کردار ادا کرتا مگر اس کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تمہارے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، تمہیں خبر دے گا جو جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ پچھلی آیت میں توحید الوہیت کا تذکرہ تھا، لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے عبادت میں، وہ اکیلا ہی معبود ہے۔ اور اس آیت میں توحید ربوبیت کا تذکرہ ہے، یعنی رب بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ مشرکین کی طرف سے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر مختلف قسم کے دباؤ ڈالے جاتے تھے، دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ جب ایمان والے یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم تمہارے بتوں کے سامنے جھکے، تمہارا نظریہ تسلیم کریں، وہ کہتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ ہماری بات مانیں، جو کچھ وبال آئے گا ہم بھگتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے۔ پہلے تو ان کے قول کا رد فرمایا، ان کو یہ آپ فرما دیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے عقیدہ نظریہ کو تسلیم کر لیں تو کم از کم ہمارے خداؤں کا رد نہ کریں، تو آپ جو چاہیں کہ ہم پیش کر دیں، مال کہیں، سرداری کہیں، لڑکی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے غیر کو اپنا رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب وہ ہے۔ اور یہ ایسا نظریہ ہے جس کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں بت ہمیں روٹی دیتا ہے، فلاں ہمارا شادی کا مسئلہ حل کرتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، یہ ان کے نظریے بنے ہوئے۔ لیکن جب ظاہری اسباب ان کے بالکل جواب دے دیتے تھے، آخر کار وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس موقع پر اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب یہ حالات میں پھنستے ہیں تو اس وقت آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو اس حالت سے بچاتا ہے، تو پھر سارے کہتے ہیں اللہ ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے بچانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تعقلون، ان کو بتاؤ پھر عقل نہیں رکھتے تم اس بات کی؟ جب یہ قمر میں پھنستے تھے، سمندر میں، دریا میں، اور آندھی ان کو گھیر لیتی، اس وقت خالص اللہ کو پکارتے، جب وہاں سے نکل آتے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا، پھر کہتے نہیں ہمارے فلاں بت نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ تو یہ ان کے بے سود اور بے بنیاد نظریات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ ہر چیز کا رب تو وہ ہے، اور اسی چیز کا اقرار کرایا گیا ہے سورۃ فاتحہ میں، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا وہی ہے۔ رب کا معنی کسی کو عدم سے وجود میں لے آنے کے بعد اس کو تدریجاً ترقی دے کر کمال تک پہنچانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کا غیر اس کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہوتا ہے۔ اکیلا خالق صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب سب مخلوق ہے اور سب محتاج ہیں، اور سارے عدم سے وجود میں ہے پھر کمال تک پہنچے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لا کر کمال تک پہنچایا، تو
وہی ہے بس، اور کوئی کسی کا رب نہیں ہے۔ فرمایا ولا تکسب، آگے وہ کہتے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے رب کو مان لے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی آدمی بھی کوئی برا کام کرتا ہے اس کا وبال اس پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہذا جو یہ سوچ پیش کی جاتی ہے یا کسی دوسرے کو گناہ پر اکسانے کے بعد خود ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں، اگر تجھے گناہ ہوا، تیرے اوپر کوئی وبال آیا، تو یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بات ایک ایسی مصیبت ہے جو مشرکین میں بھی چلتی تھی اور ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چلتی ہے۔ جب کسی دوسرے کو گناہ پر اکساتے ہیں، بھئی یہ کام کر لے، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے، میں ذمہ دار ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ ذمہ داری جھوٹا دعویٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اسی سے پوچھے گا جس نے برا کردار ادا کیا۔ ہاں حدیث شریف میں ہے جو کوئی آدمی خیر کا عمل جاری کرے، خیر کا عمل جاری کرے تو اس خیر کے عمل میں جتنا بھی آگے عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب پہلے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی ایجاد کی، برائی کا راستہ نکالا ہے، تو اس برائی پر جتنے لوگ بھی چلتے رہیں گے سب کا گناہ اس پر ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے، فرمایا کہ جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت کے دن تک سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا، لیکن آدم علیہ السلام کا بیٹا جو قابیل تھا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، اس کے کھاتے میں بھی گناہ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی برا عمل کسی نے شروع کیا، کوئی بدعت شروع کی، کوئی ایسا گناہ کا طریقہ شروع کیا ہے جس پر دوسرے لوگ بھی چل پڑے ہیں، تو پہلے کو اس کا گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے خیر کا اعمال جاری کرنے میں انسان کے اعمال میں خیر لکھی جاتی ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی آدمی کسی کو صحیح راستے پر لگاتا ہے، وہ خود عمل نہیں کرتا، تو وہ عمل کرنے والا کو بھی اجر ملتا ہے، لگانے والے کو بھی مستقل اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، ضابطہ ہے۔ باقی جو عقائد ایمانیات ہیں، اس میں کسی دوسرے کا بوجھ کسی پر نہیں ہوگا۔ جس نے بھی کفر اختیار کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تو فرمایا ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ جو عقائد میں اختلاف کر رہے ہیں، توحید میں، رسالت میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خبر دے گا۔ انسان کو خود بھی واضح ہو جائے گا کہ اب یہ ایسا میدان ہے جس میں سارے کے سارے ڈرے ہوئے ہیں، سارے کے سارے کانپ رہے ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو سب سے حساب لینے والی ہے۔ تو توحید اس وقت سب پر واضح ہو جائے گی اور رسالت بھی سب پر واضح ہو جائے گی۔ سب کو پتہ ہوگا کہ آج تو شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی اور آپ کے طریقے پر جو آیا ہے وہی کامیاب ہوگا، اور قیامت تو بالکل واضح ہوگی جب پکڑا جا رہا ہوگا، جہنم بھی سامنے لے جائے گی۔ تو یہ ساری کیفیات اس دن واضح ہوں گی۔ تو فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا جس چیز میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی، آپ ان کو فرما دیں کہ اللہ کے غیر کو میں رب تلاش کروں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رب اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ زبان سے بنیادی عقیدے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری کمزوریاں ہیں۔ جو نظریات اللہ کی ذات کے ساتھ، جو عقائد، اعتماد، جو توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وہ ہمارا اس طرح نہیں ہے۔ ہم اسباب سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور اسباب پر توکل رکھتے ہیں۔ دکان سے پلیں گے، مزدوری سے پلیں گے، مل سے پلیں گے، زمین سے پلیں گے، تو ہمارے نظریات اس طرح بن گئے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسباب ہیں، ان کو اسباب کے درجے تک رکھیں، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ برتن ہے، اللہ تعالیٰ دے گا اسی کے ذریعے سے، لیکن دے گا اللہ، یہ چیزیں نہیں دیتے۔ اس نظریے کا امتحان تب ہوتا ہے
جب انسان کے لیے حلال اور حرام میں تقابل آ جائے، حرام کے راستے سے اس کو زیادہ نظر آئے، حلال کے راستے سے کم نظر آئے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، رب اللہ کو مانتا ہے یہ ان چیزوں کو مانتا ہے۔ جو ان چیزوں کو رب مانتا ہے تو پھر وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اس چیز سے جتنا آتا زیادہ آتا ہے اتنا ہی آنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اپنے نظریات کو درست رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین توکل نصیب